اس انڈیویجول پر وہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، وہ عورت بھی ہے، وہ مرد بھی ہے. اب آپ غور کریں کہ جو کانسیپٹ اٹ سیلف تھا وہ یونیورسل تھا، اور اس کو نے ٹائم اینڈ اسپیس پہ جا کر اپلیکیٹ کیا ہے اپنے آپ کو، اور آبجیکٹیویٹ خود نہیں ہوا بلکہ ایک آبجیکٹیویٹ ہونے والا انڈیویجول ایگزسٹ کر رہا ہے ایکسٹرنل ریالٹی میں. جب میں کانسیپٹ کو اور پرسپشن اور کنسپشن کو دونوں کو ایک لیول پہ لا کھڑا کروں گا تو سر پھر مذہب کیا، پھر تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی. دیکھیں میں آپ کی بات کی وضاحت کروں، میں آپ کو مزید تھوڑا ایزی کر کے بات کروں. آپ نے کہا کہ کانسیپٹ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کی، یہی میں نے وضاحت کی. کانسیپٹ یونیورسل کیا کانسیپٹ؟ انسان ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کا جو پرٹیکولر ہے وہ ایک انڈیویجول یا پرٹیکولر ایک خاص انسان. مثال کے طور پہ جی سر آپ مثال نہ دیں مجھے، الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے، آپ بات کریں. کیونکہ لوگ بھی بہت سے سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یونیورسل انسان کا تصور اور پرٹیکولر انسان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا تصور پرٹیکولر انسان سے الگ کوئی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، انسان ہی ہے جو یونیورسل ہے، انسان ہی ہے جو انڈیویجول ہے. ہم کانسیپٹ کو جو تصور ہے اور اس کی جو پرٹیکولیرٹی ہے، جو ایک خاص انسان ہے، اگر ایک خاص انسان آپ نکال دیں تو تصور تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ جو پرسیپشن میں جس طرح آپ آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ختم کر دیں، ایک خاص انسان کو، پوری دنیا سے انسان ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو انسان کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو ہم یہ اس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جو یونیورسل ہے وہ انسان ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اور جو پرٹیکولر ہے وہ ایک خاص انسان ہے. لہذا جو خاص انسان ہے اس کے اندر یونیورسل انسان بھی موجود ہے کیونکہ وہ خود انسان ہے. یہ ہے ہمارا. اگر اس سے آپ اس مثال کو اسی مثال سے اگر آپ اپنا نقطہ واضح کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مطلب بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اتنے آسان سے کنسیپٹ پر بھی مزید گفتگو کرنی پڑ جائے. دیکھیں میں اگر فرض کریں شاہد عمران بھنڈر ہے، میں کہوں کہ شاہد عمران بھنڈر یونیورسل ہے، از اٹ پاسبل؟ نہیں. انسان آپ کا یہ جو منطقی طریقہ کار آپ نے اختیار کیا یہ درست نہیں ہے. شاہد عمران بھنڈر اپنی انسانی حیثیت میں یونیورسل. دیکھیں بات شاہد عمران بھنڈر شاہد بھنڈر اس لیے اگر ایک چیز ہے تو آپ یہاں سے ایک رہنا چاہیے. پھر دادا میری بات سنیں، عمران شاہد بھنڈر انسان ہے. دیکھیں بھنڈر صاحب، ہم ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس پہ بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں. مجھے بات کی وضاحت، کیونکہ وہ کانسیپٹ کو اس کی ریالٹی سے وہ سمجھتے ہیں کہ کانسیپٹ الگ وجود رکھتا ہے اور ریالٹی جو ہے وہ الگ وجود رکھتی ہے. اور یہ تو ہم کسی بھی کنسیپٹ یعنی یہ یونیورسلائز نہیں کر سکتے. دیکھیے میری بات سنیں، اس کو کلیئر ہونے دے، بڑا اہم نقطہ ہے. ہم اگر یہ عام میں گزارش کروں گا نا کہ ایک کنسیپٹ ہے اور ایک ریالٹی ہے. کنسیپٹ اور ریالٹی کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ برادر وہ کانسیپٹ کس کا کانسیپٹ ہے؟ مجھے آپ بتا، انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ میں یہ آپ کو دیکھیے، اب پھر بھی یہ انسان کا لفظ کہہ کر بھی پھر مشکل پیدا کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں اور جب کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، یونیورسل کی بات کرتے ہیں، یونیورسل کے پیرلل جو آتا ہے وہ انڈیویجول آتا ہے یا پرٹیکولر آتا ہے. پرٹیکولر فرض کریں شاہد عمران بھنڈر ہے، خضر یاسین ہے، سامل عباسی ہے، پرٹیکولر ہے. کانسیپٹ انسان کا صرف انہی کی ذات میں محدود نہیں ہے، صرف انہی کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. لیکن انسان تو ہے. میری بات سنیں، انسان تو ہے. میری گزارش سن لیجیے نا. پرٹیکولر انسان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرٹیکولر انسان کے اندر انسان کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پرٹیکولر انسان کے اندر ہی اس کا کانسیپٹ موجود ہے. پرٹیکولر انسان کے اندر یونیورسل کانسیپٹ موجود ہو سکتا ہے. سر نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے انڈیویجول پر، اپلیکیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں، ہم یونیورسل ہونے کا، انڈیویجول یونیورسل کبھی نہیں ہوتا سر، کبھی نہیں ہوتا. مثال سے اس کو یعنی بھنڈر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کنسیپٹ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، شاید بھنڈر کو میں یونیورسل کہاں سے بنا لوں؟ آپ کو مثال تو دے رہا ہوں. برادر میں عمران شاہد بھنڈر اپنی پرٹیکولیرٹی میں ہوں، اپنی انڈیویجویلٹی میں ہوں، لیکن کیونکہ میں ایک انسان ہوں
اور میں بطور انسان یونیورسل ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ جو ہے وہ یہی آپ کو کر رہا ہوں, شاہد بھنڈر ایک انڈیویجول ہے اور کانسیپٹ انسان کا یونیورسل ہے. اس کانسیپٹ سے شاہد بھنڈر کو اگر نکال دیں تو کانسیپٹ انسان کا ختم نہیں ہوگا, اس میں اگر کسی دوسرے انسان کو ڈال دیں گے تو انسان آ جائے گا. وہ کا کانسیپٹ, انسان کا جو کانسیپٹ ہے یونیورسل ہی آئے گا نا انسان. میں نے کہا تو میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں, یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ انڈیویجول میں اور یونیورسل کو کہتے ہیں, یہ دونوں ایک چیزیں ہوتی ہیں, انڈیویجول اور یونیورسل. دیکھیں میری سر بات جب آپ, میں عرض کروں, گزارش کروں گا ایک سیکنڈ کے لیے سر, یہ گفتگو جو ہے نا اسی کے نقطے کے گرد گھوم رہی ہے. میری بات آپ کسی سر میں ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں. ہم میری بات میں ایک بات مزید پھر میں ایک بار وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ سننے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے. سر جب میں ایک گزارش کروں, ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بس. دیکھیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران شاہد بھنڈر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایک انڈیویجول ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پرٹیکولر ایک انڈیویجول انسان ہوں, اور اس میں جو تجرید جب ہم کریں گے تو وہ کس کی کریں گے, وہ انسان کی کریں گے. انسان عباسی صاحب بھی ہے, انسان ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انسان زید بھی ہے, انسان بکر بھی ہے. لہذا انسان جو ہے وہ یونیورسل ہے اور ہم سب اپنی پرٹیکولر حیثیت میں انسان ہے. لہذا انسان کا جو تصور ہے وہ یونیورسل ہے, لیکن کیونکہ ایک پرٹیکولر انسان ہی انسان ہے لہذا وہ اپنی پرٹیکولیرٹی میں وہ انسان کہلائے گا, اور اپنے وہ یونیورسلٹی میں ایک یعنی پرٹیکولرٹی میں مخصوص انسان کہلائے گا, انڈیویجول کہلائے گا, اور وہی اپنے کانسیپٹ میں یونیورسل کہلائے گا. لہذا انسان جو ہے وہ ایک یونیورسل ہے, اور پرٹیکولر انسان ایک خاص وہ بھی وجود رکھتا ہے, اور ایک پرٹیکولر انسان کے اندر اس کا انسان ہونا یونیورسل ہے, لیکن اس کا انڈیویجول انسان ہونا اس کی انڈیویجولیٹی یا اس کی پرٹیکولرٹی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. وہ الگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا انسان کا جو تصور ہے وہ انسان سے الگ کوئی چیز ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا, میں یہ عرض کر رہا ہوں انڈیویجول پر اب آپ میری بات کی طرف بھی توجہ فرما دیں. آپ نے فرمایا, میں نے بھی سن لیا, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انڈیویجول پر یونیورسل اپلائی ہوتا ہے, یونیورسل کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, اور اپلیکیشن میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں بھنڈر صاحب, ہم جب کسی بھی چیز یعنی جو ہم انسان سے یونیورسل کی تجرید کرتے ہیں, ہم انسان سے اگر انسان ایک پرٹیکولر انسان نہ ہو تو یونیورسل کا کوئی تصور نہیں ہے. دنیا ساری میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں جو تجرید کریں گے ایک یونیورسل کی تو وہ انسان کی کریں گے, اور ایک خاص ایک جو انسان ہے وہ میں آپ کو ایک اور عرض کر دیتا ہوں. میں آپ کو ایک اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے آپ بات کو مزید اگر آپ اپنے موضوع کی طرف لائیں, میرا خیال ہے لوگوں نے سن لیا ہوگا اور بات واضح ہوگی. میرا یہ کہنا ہے کہ جو تصور ہے کسی بھی چیز کا وہ اس چیز سے الگ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ڈائلیکٹیکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دونوں کا تعلق جدلیاتی ہے, ایک یونیورسل ہے. ایک مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں لاجک میں سے. وہ خضر یاسین صاحب جو ہیں ان کو اپنا موقف تھوڑا سا مزید واضح کرنے دیجیے, وہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنا. میں بتاؤں آپ کو, مشکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے. فرض کریں آپ ایک کوئی لا بناتے ہیں نا, ایک لا بناتے ہیں, وہ لا اپنی نیچر کے اعتبار سے یونیورسل ہوتا ہے, تو جتنے بھی انڈیویجول آتے ہیں سارے کے سارے اس پر اس کی کیٹیگری جب اس کو اپلائی کیا جاتا ہے نا, کسی پرٹیکولر انڈیویجول پہ اپلائی کیا جاتا ہے جو اس کی اس ڈومین میں آ رہا ہوتا ہے یا اس کی ذات میں آ رہا ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ فلسفیکلی یہ ڈسکشن کرتے ہیں نا, فلسفیکلی سر آپ عام سطح پر بات کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے اسے فلسفیکلی مذہب کو اور فلسفیکلی یونیورسل ریالٹیز کو, فلسفیز کو, کیٹیگریز کو, اپرارائے کو اور سنتھیٹک ججمنٹ اپرارائے کو ڈسکس کرنا ہے, اتنے بڑے لیول کی چیزوں کو اگر آپ نے اتنے بڑے ڈسٹنکشنز کے ساتھ واضح نہیں کر سکنا تو یہ سب کچھ لایانی ہے, پھر کوئی چیز نہیں ہے. سر آپ کو انسان کی
इंसान की देखिए मिसाल से ये تصور वाज़ेह कर दें जरा, इंसान की मिसाल दे के यूनिवर्सल। आपको मैं मतलब मैं फिर उसे वाज़ेह करूंगा तो मैं फिर भी वही अर्ज करूंगा भिंडर साहब, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, एक ये यूरोप का इंसान है और एक हमारे समाज का इंसान है जी, इन दोनों इंडिविजुअल्स में डिफरेंस है? इन दोनों में जो चीज मुश्तरक है वो उनका इंसान होना है, ठीक है, नहीं, वो मुश्तरक तो है इंसान होना, इंसान लेकिन होना, और वो उनका इन दोनों में जो कह रहे हैं इख्तलाफ तो है ना, देखिए बहैसियत वो इंसान यानी एक इंडिविजुअल में डिफरेंस है। मैं ब्रदर आपकी मेरी, मिसाल को थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करने जवाब की देने कोशिश लगा कर रहा हूँ मैं आपको कि जवाब दो, देने लगा। सर एक मैं अर्ज यूरोप, करना चाह रहा हूँ कि लेकिन हम जब एक यूनिवर्सल बनाते हैं तो उसमें जो भी चीज होगी उसमें मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल जो उसको जब हम नीचे उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो फिर तो वो बहुत सारी चीजों को कवर कर लेगा, लेकिन जब हम उसको सिर्फ उसी एक इंडिविजुअल के ऊपर रह जाएंगे तो जो यूनिवर्सल है ना उसके पैमाने पे वो नहीं पूरा हो गया। जो ब्रदर आप यूनिवर्सल है वो सबको कवर करेगा, इंडिविजुअल सबको कवर नहीं करेगा। चले, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि यूरोप का इंसान और पाकिस्तान का इंसान, सऊदी अरब का इंसान, अफ्रीका का इंसान, ये जितने भी दुनिया के जो 200 जितने भी ममालिक हैं, 200 या 250, उन सब ममालिक का जो इंसान है वो सारे अपनी इंडिविजुअल हैसियत में अलग अलग एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल, लेकिन जो इंसान का तस्वुर है वो तो सभी में वो पाया उनको जाता कवर है, नहीं करेगा, पाया, वो सभी में वो पाया जाता है। इंसान का तस्वुर जरूर उनको कवर करेगा कि बहैसियत इंसान हम उन सबको इंसान समझेंगे। आपके मुताबिक आप ये बात सर कर एक चीज बताऊं रहे हैं कि मैं इंसान का अर्ज कर रहा तस्वुर हूँ इंसान से अलग वजूद है, आप सर ये पहले कहना चाह रहे हैं। शायद और साहब मेरी मेरी बात सुने, शायद इमरान शायद साहब मेरी बात, जी जी, बात यह है कि जब आप यूनिवर्सल की बात करते हैं ना, यूनिवर्सल कहते हैं किसको है? यूनिवर्सल होता है जो एब्सोल्यूट हो, जो स्पेशियल टेम्पोरल ना हो, इटर्नल हो। यूनिवर्सल कहते किसको है? ऐसा नहीं, यूनिवर्सल क्या चीज होती है? यूनिवर्सल ये होता है कि आप पहले सुन लीजिए, पहले मेरी गुजारिश सुन लें। जी यूनिवर्सल अगर है और वो रिलेटिव है तो दुनिया का इससे बड़ा मतलब गलत कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं सकता कि है यूनिवर्सल मगर रिलेटिव है। यूनिवर्सल हमेशा एब्सोल्यूट होता है। हर चीज ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मेरी बात जो सुनिए, है पहले बात सुन लीजिए प्लीज। हम्म, यूनिवर्सल जो कुछ भी है, जो यूनिवर्सल है वो हमेशा एब्सोल्यूट होगा, कभी रिलेटिव नहीं होगा, एक चीज। और वो हमेशा नेसेसरी होगा और कभी कॉन्जेंटल नहीं होगा, किसी भी माने में नहीं होगा। अच्छा, आप दूसरी बात मुझे यूनिवर्सल मिसाल है। दे दें, इंसान की मिसाल को से वादे प्लीज कर दें जरा बात। सर मैं आपको अर्ज तो कर रहा हूं ना, पहले आप यूनिवर्सल को तय कर लें कि यूनिवर्सल किस बला का नाम है, उसको तो तय कर। यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? मिसाल से हम तीन लोग बैठे हुए, हम में कॉमन कौन सी चीज है तीनों? सर मैं नहीं आप ये ना करें, पहले आप यूनिवर्सल को फिलोसफिकली तय कर लें कि यूनिवर्सल है क्या, किसको कहते हैं। फिलोसॉफिकली ही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया आप के फिलोसफी कर रहे हो, 7.5 अरब लोगों में कौन सी चीज मैं मुश्किल? एक आप भिंडर साहब और खिजर यासीन साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि तकरीबन हमारे जो है ना ये 25 मिनट इसी एक बात पे गुजर चुके हैं और हम इसी के गिर्द ही जो है वो घूम रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अकल और मजहब के ऊपर आते हैं कि मजहबी हवाले से जो है ना आपने जो है कि वो अकल के हवाले से बताया कि जो फरमाया कि अकल कुल्लियत की जानने की कोशिश की है, जो है कुल्लियत जानने के मतलब की कोशिश है। तो जब हम एक चीज समझते हैं कि अकल किसी भी चीज की कुल्लियत से मुतालिक जानने की एक कोशिश है, तो क्या हम इसको कोशिश तक ना रहे, क्योंकि ये चीज तय पा चुकी हुई है हेगेलियन फिलोसफी के अंदर। उसने रियलिटी को उसकी कुल्लियत में जाना, उसको बयान किया, उसके लॉजिक में कोई, अगर आप कहते हैं कि वो कुल्लियत में नहीं जानती तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऐसा माकुला है जो आप समझते हैं कि हेगेलियाई से कौन सी ऐसी चीज आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो कुल्लियत के तस्वुर से बाहर है। मैं आपको अर्ज करता हूं, हेगेलियन फिलॉसफी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है? हेगेलियन फिलॉसफी में रियलिटी जो है ना और रीजन और रियलिटी के दरमियान गैप खत्म हो गया था। कांट ने कहा था कि अक्ल हकीकत के इदराक की सलाहियत है, हकीकत को समझ सकती है, हकीकत पैदा नहीं कर सकती। हेगल ने कहा, सुनिए बात सुन लीजिए पहले,
کانٹ نے کہا تھا حقیقت کو سمجھنے کی اہلیت ہے، یہ سمجھنے کی اہلیت، مظاہر کو، حقیقت کو سمجھنے نہیں، کی اہلیت ہے، حقیقت کو سمجھنے کی اہلیت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حقیقت کی بنیاد ہونے کا، تو حقیقت کو عقل حقیقت پیدا نہیں کرتا، نہ حقیقت کی بنیاد بنتا ہے۔ عقل سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ سمجھے گا، اور سمجھے گا بھی کہاں سے؟ جو سینسز کے ذریعے اس پر جو کچھ منکشف ہوگا۔ جی، جہاں تک وہ سینسز کے ذریعے منکشف نہیں ہوگی جو حقیقت، اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے گا خیال ہی ہوگا، اس کے بعد آگے خیال چلے گا، فیکچوئل ریالٹی کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ میں اگر کہتا ہوں کہ آسمان پر حوریں ناچ رہی ہیں، تو اس کانسیپٹ کی فیکچوالٹی کو میں کبھی ثابت نہیں کر سکتا، میرا یہ کانسیپٹ ہے صرف، حقیقت کبھی نہیں۔ میں اگر لاجیکل ججمنٹ کے ساتھ کوئی ججمنٹ تیار کر لیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لاجیکل ویلیڈیٹی فیکچوئل ریالٹی یا آبجیکٹیو ویلیڈیٹی کو لازم ہوتی ہے۔ کانٹ نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی مطلب آپ کی لاجیکل ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسینڈنٹل لاجک میں جا کر اس نے یہ کسی کو جا کے پروو کیا، اس نے کہا جو آپ کے پاس ریالٹی ہے وہ سب کی سب جتنی ریالٹی ہے تمام کی تمام آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر لاجیکل ریالٹی ہے سمپل، تو اس کے اندر صرف اتنی دیکھا جائے گا وہ انکنسسٹنسی نہ ہو اس کے اندر۔ اور جہاں تک تعلق ہے فیکچوئل ریالٹی کا، فیکچوئل ریالٹی کے لیے آپ کو جا کر سینسز سے ایکسپیرینس کرنا پڑے گا۔ آپ نے ہیگل نے ایک بار اٹھا کر پھر اسی مصیبت میں ڈال دیا جس میں پہلے کانٹ سے پہلے کا دور چل رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، عقل حقیقت کے صرف ادراک کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ عقل فی نفس ہی حقیقت ہے، حقیقت کی اساس ہے۔ نتیجہ کہاں ہوا کہ ونس اگین میٹا فزکس پھر دوبارہ شروع ہو گئی، اور یہ وہ کانسیپٹ تھا جس نے مطلب ہیگلین فلسفی نے آ کر ایک طرح سے ایک ریورس ریولیوشن پیدا کر دیا تھا۔ اس نے ریورس پروگرس جو وہ تھی ایولیوشن تھا اس کی طرف لا کھڑا کیا اس نے۔ حقیقت حال کیا تھی بنی ہے، جو میں جس کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہے تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریزن کا وہ یوز جس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کسی بھی معنی میں تھیوریٹیکل ریزن کوئی کام دے سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کوئی کام دے سکتا ہے تو اس سے زیادہ لا یعنی کوئی بات نہیں ہے۔ تھیوریٹیکل ریزن یہاں کام نہیں دے سکتا، کوئی کام نہیں ہے وہاں۔ خدا کائنات میں خدا کہیں بستا ہے، کائنات میں خدا کہیں نہیں بستا، یہ دونوں ججمنٹ آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ثابت کر سکتے۔ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مذہب نے جب بھی اپنی بنیاد رکھی ہے، اس نے اپنے کسی ڈائریکٹ انسان نے اپنے ڈائریکٹ ایکسپیرینس پہ نہیں رکھی۔ اس نے مذہب نے جب بھی کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب خدا نے خود اپنے طرف سے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ میں ہوں اور میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اسے اون کریں یا ڈس اون کریں۔ جس وقت آپ مذہب کو ریشنلائز کرتے ہیں، اس کو انٹلیکچولائز کرتے ہیں، آپ اسے اٹھا کے وہاں سے ایک ایسی ڈومین میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں آپ کے پاس 100 اختیارات ہیں، ڈائلیکٹکس بھی وہاں کام کر رہی ہے، وہاں مذہب تھیسس بھی بن رہا ہے، اینٹی تھیسس بھی بن رہا ہے، سنتھیسس بھی بن رہا ہے۔ مجھے آپ دنیا کی تاریخ میں بتا دیں کہ مذہب پر انسان نے ڈائریکٹ یہ اپروچ اختیار کی ہو کبھی؟ مذہب اپنی اساس میں کبھی بھی انٹلیکچولی جسٹیفیکیشن یا انٹلیکچولی جسٹیفائی کرنے کا کوئی اصول بنا ہو، تاریخ انسانی میں نہیں دکھا سکتے۔ مذہب جب بھی آیا ہے، کسی صاحب مذہب نے آ کر یہ کلیم کیا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اب آپ کی مرضی ہے اسے اون کریں یا ڈس اون کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ لیکن مذہب میرے ڈائریکٹ اپریہنشن میں آنے والی چیز نہیں ہے، خدا میرے ڈائریکٹ اپریہنشن کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی تھیوریٹیکل ریزن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پہ انگلی اٹھا کے جناب تو غلط کہہ رہے خدا نہیں ہے۔ بھئی کس بنیاد پہ تم کہہ رہے خدا نہیں ہے؟ مطلب مغرب کی اگر آپ نے اس پورے فلسفے کو بھی دیکھنا ہے، اس پورے فلسفے کی پرسپشن کو بھی لینا ہے، تو کم از کم مغرب کو تو ڈھنگ سے پڑھ لیں آپ اچھے طریقے سے۔ وہاں پر تو یہی اصول قائم کیا جا رہا ہے نا کہ اگر خدا کہیں موجود ہے اور کہیں موجود نہیں ہے تو میرا یہ ڈائریکٹ اپریہنشن ہے ہی نہیں۔ میں اگر مذہب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انسان نے اپنے طور سے کلیم کیا کہ خدا ہے، اس نے ہمیشہ جب بھی کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب خدا نے اپنی طرف سے خود مہربانی کی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میں ہوں، اور اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اون کریں یا ڈس اون کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مذہب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ جناب جس مذہب کو آپ لتاڑ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی پروڈکشن ہے، اس کو کبھی مذہب تاریخ انسانی میں مذہب کبھی اس کو نہیں کہا گیا ہے۔
مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے انٹلیکچولی کہیں خدا ہے. میٹافزیکل جتنے بھی میٹافزیکل ریالٹیز آج تک انسانوں نے ورک آؤٹ کی ہیں سب کی سب 10,000 جگہوں پر میں آپ کو آج بھی جو بہت لیٹسٹ قسم کی میٹافزکس سامنے آئی ہیں میں آپ کو تاریخ انسانی میں اس کی پوری کی پوری ریزمبلنس دکھا سکتا ہوں, پوری کی پوری تاریخ ریزمبلنس کہ اس سے پہلے 10 دفعہ یہی ان کیٹیگریز میں نہیں, انہیں الفاظ میں نہیں, دوسرے الفاظ میں یہ اسی حقیقت کو اسی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے. یہ ایک اصول کے طور پر لیں آپ, مذہب ہے کس چیز کا نام, کسے کہتے ہیں مذہب. پھر آپ کو اب حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں گے جناب عقیدہ لاجانی چیز ہے یا بامقصد چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذہب کی تاریخ سے واقف نہ ہوں اور اپنی مرضی سے آپ کسی عقیدے کو لیں اور اس کو لتاڑنا شروع کر دیں اور کہیں گے خدا ہے یا خدا نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. سر ڈاکٹر آپ نے فرمایا جیسے کہ ہم ریشنلائز نہیں کر سکتے عقلی حوالے سے, عقلی بنیادوں کے اوپر عقیدے کو نہیں لے سکتے. خدا ہے خدا نہیں ہے, لیکن ہم مذہبی بنیادوں کے اوپر جب ہم اپنی مذہبی تفہیم کو دیکھتے ہیں تو قدم قدم پہ اوپر ہمیں ریشنلائز ہونے کی تلقین کی جاتی ہے. تو کیا یعنی ہم جب اس کو اپنے عقیدے کو ریشنلائز کر ہی نہیں سکتے تو ہمیں عقیدہ کہاں لا کھڑا کرے گا؟ سر آپ ریشنلائزیشن کا اس پروسیس کو ضرور, میں پھر وہی مطلب بات پھر اسی جگہ آ گئی ہے جہاں سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ریشنلائزیشن میں آپ تھیوریسائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. تھیوریسائز تو نہیں کرنا چاہ رہے ہم اس کو, یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جب ایک چیز ریشنلائز ہی نہیں ہو سکتی. سر پلیز میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ تھیورائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ, اسے تھیوریٹیکلی پروو کرنا چاہ رہے ہیں. ریزن کی میں ابھی آپ کے سامنے جو گزارش کر رہا ہوں کہ مذہب نے اپنی پوری تاریخ میں کبھی یہ کلیم نہیں کیا, اس نے کہا خدا ہے اور اس نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے. یہ میں بے عقلی کی بات تو نہیں کر رہا نا, ریشنلائز بات کر رہا ہوں. میں جس وقت تھیورائزیشن کی پروسیس میں آپ لے جاتے ہیں, اسے تھیورائز کرتے ہیں, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ تھیورائزیشن کس بنیاد پہ کریں گے آپ. ریشنلائزیشن کی تو میں آپ کے خلاف نہیں بات کر رہا, میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تھیورائزیشن کس بات پہ کریں گے. اسے جب آپ تھیورائزیشن کے پروسیس میں لے جاتے ہیں تو کس بنیاد پہ کریں گے آپ. اصل مسئلہ یہ دیکھیں, ہمارے ہاں پرابلم یہ پیدا ہوئی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھیوریٹیکل ریزن تمام ریزننگ سے بہت اعلیٰ عرفہ چیز کی ریزننگ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تھیورائزیشن ہر جگہ پر کافی نہیں ہوتی, تھیوریٹیکل ریزن ہر جگہ. فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم عقلی بنیادوں پر ابھی کیونکہ کلیت کی جانب گامزن ہیں تو اس کو اس اپنے جو ریشنلائز جو پیرائے ہیں اس میں بیان نہیں کر سکتے. نہیں, ریشنلائز پرائے میں ریزن کے مختلف مظاہر ہیں, ریزن کے مختلف مطلب ایریاز ہیں. کہیں وہ چیزوں کو تھیورائز کرتا ہے, کبھی وہ اس کے لیے پریکٹیکل ایشو. میں فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں. اب پی ایچ ڈی کرنا میرا ایک آبجیکٹو ہے, میرے ذہن میں ہے, اس کے لیے میں ایک جدوجہد کروں گا. یہ ایک پریکٹیکل بات ہے اور اس پریکٹیکل بات میں میں عقل سے کام لوں گا. میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے خدا کو مطلب تھیورائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا کے 6 ہاتھ ہیں, یہ ہے تھیورائزیشن. نہیں, خدا جو ہے وہ جسم ہے. نہیں, خدا جسم نہیں ہے. نہیں جناب, خدا معاذ اللہ خدا کو بڑھاپا لائق ہو گیا ہے یا موٹاپا لائق ہو گیا ہوا ہے, یا خدا اس طرح کا ہے یا خدا اس طرح کا ہے. یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ ہے تھیورائزیشن. نہیں, جب آپ دیکھیں تھیورائزیشن کی یہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا کہ خدا کے کتنے ہاتھ ہیں کتنے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم ریشنلی مذہب کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مذہب کو عقلی طور پر سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ صرف اس کو بالکل میں اسی اب آپ عقلی کو ذرا تھوڑا سا مطلب پرٹیکولر کریں. عقل سے مراد آپ کی تھیورائزیشن ہے, تھیوریٹیکل ہے. تھیورائزیشن کوئی لفظ نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی استعمال کیا. تھیوری کا لفظ جو 20ویں صدی میں استعمال ہوتا تھا ہوا ہے ابھی جو پوسٹ ماڈرنسٹوں نے کیا. اس سے پہلے تھیوری کا کوئی لفظ نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم فلسافیکلی بات کر لیں, استعمال ہونا شروع ہوا. فلسافیکل میں یہاں آنا غلط اس لیے کہ فلسافیکل ریزن کو آپ بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. نہیں, میں فلسافیکل بالکل ٹھیک استعمال کر رہا ہوں. فلسافیکل ریزن میں اگر جائیں گے تو آپ کو تھیوریٹیکل ریزن کو پریکٹیکل ریزن سے الگ کرنا پڑے گا. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो डायलेक्टिकल रीजन है वो खुद डायलेक्टिक का जो सबसे बड़ा जो बानी है, जो 18वीं सदी का जो जर्मन फलसफी हेगल, उसने कहा कि जो थ्योरी है, थ्योरी से जो कंक्रीट रियलिटी को निकालना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उसने कहा डायलेक्टिक्स है वो खाली नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्शन ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर रियलिटी मौजूद नहीं, उसके कंक्रीट देखिए एक सर मेरी गुजारिश कंक्रीट